كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وقال تعالى في مقام آخر یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ هلك عنی سلطانیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، گزشتہ ہفتے بھی اس چیز کو ہوش گزار کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک اپنے پورے انوارات برکات خصوصیات کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اب اس کا اثر، اس کے ثمرات پورا سال ہماری زندگی میں باقی رہنے چاہیے اور اس کے اثرات پورے سال دکھائی دینے چاہیے۔ ابن جوزی علیہ رحمہ بہت لطیف، دلکش اور سمجھانے والی بات بتلا رہے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مرتبہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر پر ہیں، ساتھی کو پیاس لگ رہی ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کنویں سے ہم پانی پئیں گے۔ جب وہ نزدیک آنے لگا تو ساتھی سے کہا تھوڑی دور اور ایک کنواں ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں پانی پئیں گے۔ یکے بعد دیگرے بہت سارے سفر کے دوران کنویں آتے گئے اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی کو آگے لے جاتے گئے۔ بہت دور لے جانے کے بعد ایک کنویں سے پانی سیراب کیا، پی لیا اور پھر آپ نے بات بتلائی۔ ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو کھولا ہے کہ بشر حافی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہی حال زندگی کا ہے کہ تمہارا نفس تمہیں برائی کی طرف، گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کی طرف ابھارے گا، للچائے گا۔ تمہیں اسے تسلی دینا ہے، اپنی اس آرزو کو، اپنی اس تمنا کو، اپنی اس خواہش کو آگے کی طرف دھکیلنا ہے۔ جیسے ہم نے کیا کہ بڑا لمبا سفر طے ہونے کے بعد بھی ہم نے اپنے پیاس پر صبر کیا، قابو پا لیا اور ایک لمبا وقت گزارنے کے بعد ہم نے پانی پیا۔ ایسے ہی نفس ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف مائل کرے گا، آمادہ کرے گا، اس کو بہلاتے پھسلاتے رہو، آگے کی طرف دھکیلتے رہو۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو اس کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کرتے ہوئے برائی سے روکتے رہا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں بہت برا پھنسا اپنے نفس کے ہاتھ میں۔ ہر بار نفس مجھے برائی کی طرف مائل کرتا اور ایک نیا بہانہ میرے سامنے میرا نفس لاتا، میں اس کو کاٹتا، پھر دوسرا بہانہ میرے سامنے آتا کہ یہ چیز جو تو کرنے جا رہا ہے یا جس کی طرف میں تجھے ابھار رہا ہوں یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا تو سمجھ رہا ہے، اندر یہ چل رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اپنے نفس پر، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا، تو میں نے تلاوت شروع کر دی اور میرا جو روزانہ درس کا معمول تھا، قرآن شریف کی تلاوت کا معمول تھا، اس کو میں نے شروع کیا۔ سورہ یوسف کی تلاوت چل رہی تھی اور میری زبان، میرا ذہن میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ نفس سے میری لڑائی چل رہی تھی۔
تو مجھے برائی کی طرف آمادہ کر رہا ہے اور میں اس سے لڑ رہا ہوں، اور اسی مرحلے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچا جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے بہکائے جانے، پھسلائے جانے پر فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اور سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ سب کو معلوم ہے کیا تھا۔ بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیسے مکر کیا، کیسے کنویں میں آپ کو ڈالا گیا، کیسے پھر ایک قافلہ گزر رہا ہے اس کے ہاتھوں آپ لگ گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، ایک بندہ آپ کو اپنے پاس اپنی نگرانی میں رکھ رہا ہے، غلام بن کر رکھا جا رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ ہو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار، میرے آقا نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پہنچ کر اپنے نفس کو کچوکے دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھ یوسف علیہ السلام اتنی کٹھنائیوں میں، اتنے معاملات میں اور اتنی آزمائشوں میں گزارے جانے کے باوجود اپنے پروردگار کو بھول نہیں رہے ہیں اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا نہیں بھول رہے ہیں۔ تجھے کیا ہو گیا کہ ان تمام چیزوں سے اللہ نے مجھے فارغ کیا ہے؟ ایسی کوئی آزمائش، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی مصیبت تجھ پر نہیں پہنچی ہے، اس کے باوجود تو اللہ کی نافرمانی کی طرف مجھے مائل کر رہا ہے، مجھے آمادہ کر رہا ہے، مجھے کھینچ رہا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ رحمہ بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ہم نے جو روزہ رکھا تھا، ایک وقتی طور پر اللہ کی طرف سے پابندیاں ہم پر عائد کی گئی تھی، وقتی طور پر 29 یا 30 دن، جیسے یہ جو ہمارا مہینہ گزرا رمضان المبارک کا 29 دن کا تھا، کسی سال 30 دن کا ہوتا ہے، تو 29 یا 30 دن پابندی ہوتی ہے جو وقتی پابندی ہے، اور یہ چھوٹا روزہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ ایک بڑا روزہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے اوپر عائد ہے۔ رمضان المبارک کے روزے میں ایک وقتی طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک پابندیاں ہم پر آئی تھی، اور پوری زندگی جو اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں اس کا پاس رکھنا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو رکایا تھا، پوری زندگی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہی سبق دینے کے لیے رمضان زندگی میں آیا تھا، اسی ٹریننگ کے لیے رمضان ہماری زندگی میں آیا تھا کہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری پر گزرے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو ہم چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند رات نظر آ جاتی ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، پھر نفس وہی خباثتوں، انہی حرکتوں، انہی رضائی کی طرف لوٹ آتا ہے جن کی طرف وہ پہلے سے تھا۔ وعدہ خلافی کا اس کا معمول تھا، وہ ابھی بھی جاری ہے، وعدہ خلافی کرتا جا رہا ہے، کسی وعدے کا پاس نہیں رکھ رہا ہے، کمزوروں کا حق دبانا اس کا معمول بن چکا ہے۔ کوئی کمزور ہے، اپنے سے کمتر ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کا حق دبایا جا رہا ہے، اس کے معاملے کو دبایا جا رہا ہے، پڑوسیوں کو ستانے کا، یہ جو جتنی اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، اور جائز وجہ سے روٹھا ہوا ہے، رشتے ناتوں کو توڑنے والا عمل شیطان کرا رہا ہے، نفس کرا رہا ہے۔ اب یہ سال بھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا کہ رمضان المبارک کی پابندیاں اس کی زندگی میں ابھی بھی باقی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں رضائل کی طرف واپس پر لوٹ آیا ہے جن کی طرف وہ 11 مہینے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو چھوڑ رہا ہے۔
اپنی زندگی سے سنتوں کو نکال رہا ہے اور عمل ہی نہیں کر پا رہا سنتوں پر، اب یہ آزمائش کے امتحان اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 1 مہینہ جو اسے ٹرین کیا گیا تھا، اسے تقوی کے ساتھ سجایا گیا تھا، تقوی اس کی زندگی میں لایا گیا تھا، ایک نورانی ماحول سے یہ گزرا ہے۔ اس نے اللہ کی اطاعت کی، حلال چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی ماننے کا عہد کیا ہے، کھانے پینے سے رکا رہا، اپنی دن میں اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے رکا رہا، اور پورا مہینہ مسلسل ایسا اثر کہ آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد بھی جب دن میں پانی کا گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایک کھٹکا دل میں آتا ہے، میرا روزہ ہے۔ وہ جو روزے کا اثر تھا رمضان کے بعد بھی احساس آتا ہے، ایک اچانک کا خیال آتا ہے کہ روزہ ہے، پھر دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں، رمضان چلا گیا، رمضان مبارک میں جو روزے فرض تھے وہ رخصت ہوئے، اب روزہ نہیں ہے، تو ایک کھٹکے کے بعد وہ پانی پیتا ہے۔ پھر جو کھٹکا ہے یہ حلال چیزوں میں آ رہا ہے، حرام میں تو زیادہ آنا چاہیے۔ جہاں اس کا نفس، اس کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہونے کو ہے، کھٹکا آنا چاہیے کہ جس اللہ کے لیے میں نے پورا رمضان روزہ رکھا تھا وہی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، جان لو، سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کا استحضار آدمی کو گناہوں سے بچائے گا۔ جو استحضار رمضان میں تھا کہ کتنے بھی اس پر پریشر ڈالا جائے، اسے کتنا بھی پریشرائز کیا جائے، وہ روزہ توڑتا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے معاملے پیش آئے کہ کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا، وہ گر گئے، لوگوں نے اٹھایا، چکر آ کر گر گئے، بی پی کم ہونے کی وجہ سے گرے، لوگوں نے ان کو اٹھایا، پانی پلانا چاہا، وہ منع کر رہے ہیں میرا روزہ ہے۔ ایسی حالت میں بھی کہ وہ بہت زیادہ دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن یہ جو احساس ہے روزے کا کہ میرا روزہ ہے، وہ احساس رکا رہا ہے سامنے والے کو کہ نہیں مجھے پانی مت پلاؤ، میرا روزہ ہے، میں روزہ توڑ نہیں سکتا۔ یہ احساس کو بہت زیادہ قوت کے ساتھ، بہت طاقت کے ساتھ عام زندگی میں آنا چاہیے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کا جواب دینا ہے، میں کیسے گناہ کروں، میں کیسے نافرمانی کروں، میں کیسے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کروں۔ اس کے برخلاف نفس اتنا حاوی ہو جاتا ہے، اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آدمی کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہی آواز لگائے گا جس کو قرآن عظیم الشان کی سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے کاش میری موت پر ہی میرا کام تمام ہو جاتا۔ یہ جو حساب کتاب ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا معاملہ ہے، یہ ہوتا ہی نہیں، میرے موت پر بھی میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہ آیا، اور میرا سارا زور دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے دنیا کمانے، دنیا بسانے، دنیا سنوارنے کے جذبے کے ساتھ، عارضی اور فنا ہونے والی دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا کما رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے، دنیا سنوار رہا ہے، دنیا کی وقتی عائش کے لیے، دنیا کی وقتی راحت کے لیے یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ہم نے سنا سورۃ الحاقہ میں کہ اسی مال کو تانا دے گا وہ قیامت کے دن کہ جس مال کو کمانے کے جذبے کے ساتھ میں نے اللہ کو ناراض کیا کہ کچھ مال میرے ہاتھ آ جائے، میری زندگی سکون سے گزر جائے، میں کچھ عیش بری زندگی جی سکوں، جذبے کے ساتھ جو اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، قیامت کے دن پھر اسی مال کا وہ تانا دے گا کہ یہ مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ آج وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے ذریعے ہم کو سمجھایا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جتنی توقع ہو رہی ہے، یہ جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہ جتنی دنیا کو سنوارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔
مگر یہ کہ آدمی اپنے نفس کو بہلا کر پھسلا کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئے، اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آئے، اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف لے آئے، تو یہی نفس ہوگا، یہی جان ہوگی کہ محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب اس کی روح قبض ہوگی اس وقت بھی، اور جب یہ اٹھایا جائے گا اس وقت بھی یہ مزہ اسے سنایا جائے گا، یہ اعلان کیا جائے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس، وہ جان، وہ روح جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساری زندگی جس کی گزری ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جس نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے، اس سے مخاطب ہو کر کلام ہوگا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف راضی خوشی لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ایسا نفس چاہیے، ایسی طبیعت چاہیے کہ جو اللہ کی اطاعت سے پر ہو، اللہ کی فرما برداری سے پر ہو، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو نفس کی حرکتیں ہیں، نفس کی خباثتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور بچانے کا بہت اچھا طریقہ اکابر اللہ والوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ اس سے بہلایا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کیے جائیں، اسے آگے ڈھکلا جائے، اطاعت کی طرف لایا جائے، لانا پڑے گا، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف لانا پڑے گا۔ بھائی عزیز بستانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو جب اللہ کی اطاعت کی طرف لانے کی کوششیں کی تو سب سے پہلے تو یہ رویا دھویا، بہت جان پہ آئے گا، بہت زیادہ شاق گزرے گا، بہت کٹھن معلوم ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ہنستا کھیلتا اطاعت پر آ گیا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد، تھوڑی کوشش کے بعد جب ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے اور اللہ کی اطاعت کی طرف اتنا زیادہ اپنے آپ کو لگا لیں گے کہ اب گناہ کرنا شاق ہوگا۔ آج کل اس کا الٹا ہے، تو گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کی طرف لانا پڑ رہا ہے، نفس کو گناہ کی طرف لے جانا نہیں پڑ رہا، وہ خود ہی ڈھکیل رہا ہے ہمیں گناہ کی طرف، اور نیکی کی طرف اسے کھینچ کے لانا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب اس پر محنت ہوگی اور ہم اپنے نفس پر کام کریں گے، اسے اللہ کی اطاعت کی طرف لگاتار لاتے رہیں گے، تو اب کیا ہوگا کہ اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنا آسان ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنا آسان ہوگا، جماعت سے نماز میں حاضر ہونا آسان ہوگا، گناہ کرنا مشکل ہوگا، گناہ کرنا شاق ہوگا، اور پھر وہی ہوگا کہ گناہ کرتے ہوئے کھٹکا آئے گا، پھر یہ گناہ نہیں کرے گا۔ ایسے اپنے نفس کو بنا ہے اور اطاعت بھری زندگی گزارنے کی کوشش اور فکری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو، ہمیں اپنی ساری زندگی اطاعت خداوندی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔